السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دین کی باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، آج کا میرا موضوع ہے نماز کے بارے میں، نماز کے فضائل کے بارے میں، نماز کے فائدے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، اکثر مسلمان، اکثر ایمان والے نماز سے دور ہیں، نماز کو ہم ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، نماز پڑھنا ہم سے گوارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ نماز کو ہم لوگ جب چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، یعنی جب من چاہا تو پڑھ لیے، نہیں چاہا تو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے میرے دوستو؟ نماز تو ہر ایک مسلمان بالغ مرد اور عورت کے اوپر پڑھنا فرض ہے، ہر حال میں، اور نماز کسی حال میں میرے عزیزو معاف نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نماز کی اتنی اہم قیمت ہے۔ ایک نماز کی قیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر، گویا کہ اس کے گھر کے مال و دولت کو چھین لیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی، سمجھو اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی، سمجھو اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑے۔ اکثر ہماری بہنیں اور ماؤں ایسی ہے جو نمازوں سے دور ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو میرے دوستو ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گے یا نہیں ہیں؟ اتنے جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، آج جو مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ ارے نماز یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 2 رکعتیں نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کو حل کرا لیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہم لوگ نماز کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں نماز پڑھے۔ حدیث پاک میں نماز کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، جو کتنا بڑا اللہ رب العزت کا نافرمان بندہ تھا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور حامان، یہ سب بڑے بڑے کافر ہیں، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ سب اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، اس کے ساتھ ہوں گے۔ کون شخص ہوگا؟ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے، یعنی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی اسے کیا سکھاتے تھے؟ سب سے پہلے نماز سکھاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب ہی روک دے گی۔ دیکھو میرے عزیزو، نماز کے اندر کتنا پاور ہے کہ جو شخص یعنی نماز پڑھتا ہے اور وہ چوری بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جو چوری کر رہا ہے اور نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو نماز عن قریب اس کو اس برے کام سے، چوری والے کام سے روک دے گی۔ اتنا پاور ہے نماز کے اندر۔ نماز
یہ بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم ہر حال میں نماز پڑھیں، اور قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی سب سے پہلے نماز کے بارے ہی میں پوچھ ہوگی، کہ جس شخص کی نماز اگر صحیح نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ اگر نماز میں کوئی خلل، نماز میں کوئی کمی آئی تو ہمارے باقی اعمال بھی بیکار جائیں گے، باقی اعمال بھی ہمارے برے ہی نکلیں گے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العزت خود ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو وہ شخص میری ذمہ داری میں ہے، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ پاک ذمہ داری خود لے رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پاک خود لے رہے ہیں کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جب اللہ پاک ذمہ داری لے لے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے میرے عزیزوں، یعنی اللہ پاک خود اسے جنت میں داخل کریں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ شخص میری ذمہ داری میں نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذمہ داری میں نہیں ہے تو اس کا کیا حال ہوگا میرے دوستو، کیا حشر ہوگا اس کے ساتھ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں چاہے میں اسے معاف کر دوں یا سزا دوں، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز نہ چھوڑنا۔ دیکھو نماز پڑھنے والا کس کی ذمہ داری میں؟ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں۔ اور ہر شخص جو بھی جنت میں جائے گا وہ کس کے حکم سے جائے گا؟ اللہ کے حکم سے جائے گا، کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت چاہے گناہ گاروں کو جنت میں بھیج دے یا نیک کاروں کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بھی جب جنت میں جاؤں گا تو میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اب میرے دوستو اب بتائیے کہ ہم لوگ کس کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جائیں گے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔